زکریا علیہ السلام کا نام یہ ڈیفینیٹلی عبرانی زبان کا ہے، ہیبرو کا ہے. زکریا بائبل میں زکریا. زکریا کے اصل میں لفظ میں دو لفظ ہیں، ذکر اینڈ یا، اور ای ہیبرو زبان میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ای اور عی. جس طرح اسماعیل، ابراہیم، جو ای آتا ہے نا، اس میں کئی مرتبہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں خدا. زکریا اور بائی دا وے ایلوہیم از سملر، ایلوہیم. اینی وے زکریا کے سے مراد ہے، ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہیبرو میں یاد رکھنے کے لیے. زکریا کا معنی تھا خدا کو یاد رکھنے والا، خدا کو یاد رکھنے والا زکریا. آیت دیکھتے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کی یاد اپنے بندے کے اوپر زکریا. ذکر اپنے رب کا، نام کیا ہے ان کا جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، جس نے اللہ کا ذکر کیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبرو کا علم نہیں تھا، نہ ایجپشن کا علم تھا. یہ فورن الفاظ ہیں. آپ اس زمانے میں کسی عربی سے پوچھتے زکریا کا کیا مطلب ہے، وہ کہتا مجھے تو نہیں معلوم، یہ ہماری زبان سے نہیں ہے. اسماعیل کون ہے، کن کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. بائبل میں ایک بڑے مزے کی کہانی ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ان کی اولاد ہوتی ہے تو خوشی کے مارے وہ، کیونکہ انہوں نے اولاد کی دعا کی تھی، تو خوشی کے مارے وہ کہتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں اسماعیل، یشمعیل، کیونکہ ہیبرو میں کہتے ہیں اشمعیل یا یشمعیل اور یشمعیل. یشمع اور ایل دو الگ الگ لفظ. ایل سے مراد اللہ. یشمع اصل میں جس طرح عربی میں یسمعو ہے نا، یسمعو، اس طرح ہیبرو میں ہے یشمع. یسمعو کسی کو پتہ ہے کیا معنی ہے یسمعو کا؟ سنتا ہے. یسمع اللہ، اس طرح ہم رکوع میں کہتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ. یشمعیل ابراہیم نے بائبل کے قصے میں ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشی کے مارے کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، اسماعیل اللہ سنتا ہے. تو وہی نام پڑ گیا اولاد کا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اچھا قرآن نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. جب ابراہیم علیہ السلام گھر کی بنیاد کھڑی کر رہے تھے، کس گھر کی؟ کعبے کی، اور ساتھ میں اسماعیل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم سے قبول کر، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے. اسماعیل کا نام آیت میں، اور اس کے اوریجنل معنی کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے. اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ میرا رب تو سنتا ہے. اسماعیل انت السمیع. اسی طرح الحمدللہ، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. الحمدللہ، اس رب کے لیے تمام تعریف اور تمام شکر اس کا جس نے مجھے تحفے کے طور پر دیا بڑی عمر کے باوجود اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب سنتا ہے دعا کو. ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ سنتا ہے، میرا رب سنتا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ کی والدہ کا ذکر قرآن میں ہے لیکن نام سے نہیں ہے. بائبل میں ان کا نام ہے. بائبل ان کا نام ہے جوخبیت. ہیبرو میں پڑھتے ہیں جو سائٹ پہ لکھا ہوا ہے یوخبیت، یہ ان کا نام تھا. یوخبیت کا نام قرآن میں بالکل نہیں ہے. بس کیا لقب استعمال کیا ان کا؟ ام موسیٰ. یوخبیت میں دو پیسز ہیں اس نام کے، ان کو ملا کے معنی بنتے ہیں جس کو اللہ نے سخت کر دیا، جس کو اللہ نے پکا کر دیا. اللہ کی پکی کی ہوئی، سخت کی ہوئی، ٹف بنائی گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل، فؤاد یاد ہے، خالی ہونے کو آ گیا، پھٹنے کو آ گیا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. اگر ہم ان کے دل کو تھام کے نہ رکھتے، ان کو ٹف نہ بنا دیا ہوتا. یوخبیت کے معنی آیت کے اندر ہی آ گئے. یہ ایسا علم ہے، نیا علم ہے، جو مفسرون نے بھی اس پہ بہت کم بحث یا نہ ہونے کے برابر بحث کی ہے. اور اب جدید علوم کی وجہ سے ہمیں ان الفاظ کے معنی ملے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ان کا کس طرح عجیب استعمال کیا ہے. قرآن
ان الفاظ کی ڈکشنری بھی بن گیا ہمیں بتائے بغیر. داؤد کا نام یہود انہیں کہتے ہیں دوید. آف کورس انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیوڈ. قرآن ہم کیا بتاتا ہے؟ داؤد. اس کی اصل دیود سے ہے شاید. دے کہتے ہیں انگلش میں ہوتا ہے نا او ایف یا سے, اور اود ہیبرو میں ہوتا ہے قوت کے لیے, جس کو قوت دی گئی ہو, جس کے پاس قوت ہو, قوت دیا گیا بھی. The one that has been given power. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذی الایڈ. ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرنا جس کے پاس بہت قوت تھی. ذی الایڈ, داؤد ذی الایڈ, انہ اواب. This is one of my favorites. الیاس کا اصل نام الیاہو. It's hard to pronounce in Hebrew. اس کے مختلف حصے ہیں. ال which is خدا, ای which is میرا, جیسے کتاب عربی میں ہوتا ہے نا کتابی, میری کتاب, ای, اسی طرح کی ضمیر ہیبرو میں بھی ہوتی ہے. اور یاہو سے مراد رب, یعنی میرا رب یا میرا الہ رب ہے, میرا الہ رب ہے. یہ اس کے الیاس کے یہ معنی ہیں اوریجنلی. یہ آیت سننا, ان الیاس لمن المرسلین, الیاس بھیجے والوں میں سے تھے. اذ قال لقومه الا تتقون, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تقوی کیوں نہیں کرتے. تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو, اس کو پکارتے ہو, اور بہترین خالقوں میں سے سب سے بہترین کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین, اللہ تمہارا رب ہے اور ان سب کا جو سب سے پہلے آئے. نام کے معنی ہے اللہ میرا رب ہے, آیت میں کہہ دیتے ہیں اللہ تمہارا بھی رب ہے. سبحان اللہ. حوا سلام علیہا, ایو. ہوا یا ہیوا ہیبرو میں استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے. گھر کے لیے عربی میں لفظ ہے مسکن اور سکن. قرآن بار بار جب ان کا نام تو قرآن میں ہوا نہیں آیا اس طرح, لیکن جب ان کا ذکر آتا ہے تو سکن یا سکون ضرور آتا ہے. اسکن انت و زوجک الجنہ, اسکن انت و زوجک الجنہ. اسی طرح یہاں بھی کہہ دیا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا, اور ان کے معنی الفاظ کے معنی میں ہی گھر ہے, ٹھہراؤ ہے. یہ عجیب قرآن کے عجائب میں سے ہے. اصل میں اینوک یا ہانوک کا لفظ قرآن میں ہے نہیں, لیکن قرآن میں ان کا نام ادریس بتایا گیا ہے. ادریس کا لفظ بائبل میں نہیں ہے, لیکن جس شخص کی بات ہو رہی ہے ادریس کے نام سے قرآن میں, اس کا انگلش بائبل میں آپ کو نام ملے گا اینوک, اور ہیبرو میں اس کو پڑھتے ہیں خانوخ. اس طرح پڑھتے ہیں. اس لفظ کی عجیب معنی ہے. آپ کے منہ کے اندر جو اوپر کا حصہ ہے نا, جو گمز اوپر کی ہیں, اس کو اصل میں خنوخ کہتے ہیں. ان کے ہاں کلچر میں تھا کہ ذائقہ اصل میں وہاں سے آتا ہے, آپ کے منہ کے اوپر کے حصے سے, اور کہتے ہیں وہ ذائقہ کھانے کا اور وہ ذائقہ علم کا وہ بھی وہاں سے آتا ہے, آپ کے منہ کے سب سے اونچے کے حصے سے. ان کا ایک عجیب فلسفہ تھا. تو جب وہ کسی کو اینوخ کہتے تھے تو کہتے تھے اس کا علم میں بہت اعلیٰ درجہ ہے, اس نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے, بہت اعلیٰ درجے کا ہے. قرآن نے ان کا یہ معنی کا, ان کے لفظ کے معنی کا استعمال کرتے ہوئے ان کا نام کیا بتایا ہے قرآن میں؟ ادریس نکلا ہے درس سے. درس کہتے ہیں پڑھنے کو, اور ادریس جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو, بہت اعلیٰ مقام ہو اس کا علم کی وجہ سے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ادریس کا ذکر کیجئے, وہ صدیق تھے, نبی تھے, اور ہم نے انہیں اونچا مقام دیا. اینوخ کے معنی ہی کسی کو اونچا مقام دیا جانا اس کے علم کی وجہ سے. سبحان اللہ.